بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ابھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ صحن کا دروازہ کھلا اور دو آدمی تیزی سے اندر آ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں۔ بڑا ان میں سے حضور علی تھا، باپ کی طرح اونچے برچ ایسے قد کا، اور دوسرا نکا درمیانے قد کا تھا، مگر تھے دونوں ہی بہت ٹھوس اور نگر جسم کے مالک۔ سن لو بھائی، یہ جوان کہتے ہیں ان کا خیال ہے کہ یار محمد کو تم نے قتل کیا ہے، یہی کہا ہے نا تم نے؟ ہاں میاں جی، اب بھی ہم یہی کہتے ہیں۔ ہم تو آج کی رات منیرہ پر باری سمجھتے تھے اور اس خیال میں تھے کہ آپ آج ہی اس پر حلا بولیں گے، مگر آپ ادھر نہیں آئے، کسی اور وقت پر منیرہ کا قصہ ٹال دیا، یہی بات ہے نا؟ بکتے ہو تم بدماشو، میں تمہیں یہی ختم کر دوں گا۔ پکڑ لو اوئے، ان کو باندھ کر مار دو انہیں، کتے کے بچے، یہ بڑے بابو بنے پھرتے ہیں۔ عبدالحمید نے ہمیں للکارتے ہوئے کہا۔ یہ وہ گڑی جس کو ہم سمجھتے تھے کہ ٹل گئی ہے، ایک دم سامنے آ گئی تھی۔ خالہ آمنہ اور منیرہ دونوں بھاگ کر کمرے میں جا گھسیں اور دروازہ انہوں نے اندر سے بند کر لیا۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ لوگ انہیں ہی نہ مار دیں۔ حضور علی کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ بولا، تو تمہارا یہ خیال ہے کہ اس کو ہم نے مار دیا ہے، یہی کہہ رہے ہو نا تم؟ ہاں بھائی، تمہارا نام لے رہا تھا وہ، اور دیکھو ذرا سنبھل کے قدم رکھو، ہم تو محض گواہ ہیں، تیرے گواہ ایسی تیسی، تو ہوتا کون ہے ہمارا نام لینے والا؟ یہ کہہ کر حضور علی نے برچھی تان کر سیدھا میرے سینے پر وار کرنا چاہا، مگر میں تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ اتنے میں آبی نے اپنا پستول نکال لیا اور صحن اس کی گولی سے گونج اٹھا۔ ڈاز ایسی آواز پیدا ہوئی اور حضور علی کے سینے سے خون ابلنے لگا۔ وہ ذرا دیر کے لیے ڈگمگایا، برچھی اس نے پھر سنبھالی، مگر گولی نے اسے مہلت ہی نہیں دی اور وہ صحن میں دڑام سے نیچے گر گیا۔ اور یہ ہے تیرے نکے کے لیے میاں جی، یہ بے آواز چلتی ہے یہ گولی۔ یہ کہہ کر میں نے عبدالحمید کے سامنے ہی نکے کی گردن میں سے گولی گزار دی۔ وہ آبی کی طرف خوفناک انداز سے آگے بڑھ رہا۔ اس کی گوٹی گوٹی چیخ اوپر اٹھی، مگر اس کی بولنے کی طاقت ہی سلب ہو چکی تھی۔ وہ تیورا کر اپنے والد کے قدموں میں جا گرا۔ کیا خیال ہے میاں جی، ایک گولی آپ کو بھی دے دوں؟ کارے خیر ہے، دے دو، میں نے عبدالحمید کے پاس پہنچ کر کہا۔ اس نے دو بیٹوں کو یوں لاشوں میں بدلتے دیکھا تو اس کا رنگ اڑنے لگا۔ وہ پاگلوں کی طرح نیچے جھک کر ان کو باہوں میں لینے لگا۔ 50 بیگھے زمین کے لیے تم نے یہ کھیل کھیلا ہے میاں جی؟ صرف 50 بیگھے زمین کے لیے ہم نے تمہارے دونوں بیٹے ختم کر دیے۔ اب جاؤ موج کرو، ہو سکے تو معاف کر دینا، مگر منیرہ کی طرف آنکھ نہیں اٹھاؤ گے۔ یہ ہماری بہن ہے اور ہمیں بڑے قتل معاف ہیں، سمجھتے ہو کہ نہیں؟ میں نے ایک گولی عبدالحمید کی آنکھوں کے سامنے گزارتے ہوئے کہا۔ اس نے لرز کر منہ پیچھے ہٹایا جیسے اسے گولی نظر آ رہی ہو۔ گاؤں میں شور سا مچنے لگا، مگر ابھی لوگ ان گولیوں کی سمت کا تعین نہ کر پائے تھے کہ ہم دونوں صحن سے باہر نکلے۔ وہاں کھڑا چوکیدار شاید بھاگ کر نمبردار کے پاس جا پہنچا تھا۔ ہم نے مکان کے قریب بنی کچی حویلی کا دروازہ کھولا اور اپنے گھوڑے وہاں سے لے کر اسی وقت رانی پور سے باہر نکل گئے۔ سورج ابھی طلوع ہو ہی رہا تھا۔ آبی نے ایک گالی عبدالحمید کو دیتے ہوئے کہا، اس بدماش کی اکڑ فوں دیکھی تھی؟ تم نے اپنے ان زنخوں کو برچیاں دے کر ہم پر چڑھا رہا تھا۔ تم نے اچھا سبق دیا ہے اسے۔ اب منیرہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی ہے، وہ یتیم بچی۔ ہم بھی تو یتیم ہیں بھائی، کون ہے ہمارا اس دنیا میں سوائے ان پستولوں کے؟ آبی نے ایک بار پھر نور کے تڑکے میں 2 سگریٹوں کو سلگاتے ہوئے کہا۔ ایک اس نے مجھے دے دیا، بولا یہ لے، اسے پی اور یاد رکھ کہ یہ تیرا شاید 22واں قتل ہے۔ نہیں یار، جھوٹ نہ بول، میرا قتل سے کیا کام؟ یہ تو موت ہے جسے جس حال میں چاہتی ہے مل لیتی ہے۔ میرا کیا ہے، میں کسی کو قتل کر ہی نہیں سکتا۔ ویسے تیرا تو یہ 36واں قتل ہوگا۔ یار تعداد کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے، ان لوگوں نے پکڑ لیا، بہت ماریں گے، مگر ہر قتل کی
ایک ٹھوس وجہ موجود تھی، ماں سوائے ان 6 سپاہیوں کو وہ بیچارے بے گناہ مارے گئے۔ ہاں ان کا مجھے بھی افسوس ہے، کسی دن وقت ملا تو ایک ایک کے گھر جا کر پرسہ دیں گے اور رقم بھی وہ سمجھیں گے کہ وہ سپاہی بیمہ شدہ تھے۔ میں نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی، ہمیں ہر حال میں وہاں سے نکل جانا چاہیے تھا، اور گاؤں میں کوئی ایسا نہیں تھا جو ہمارا راستہ روکتا۔ کس کو پڑی تھی کہ وہ دوسروں کے لیے اپنی جان دیتا؟ پھر قدرت کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی پرندہ کسی ڈار سے بچھڑ کر نیچے گرتا ہے تو ان سے کوئی بھی جھک کر اسے دیکھنے نہیں لگتا، وہ آگے ہی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ انہیں کسی ساتھی پرندے کی موت روک نہیں سکتی ہے، وہ اپنی منزل کی طرف رواں رہتے ہیں۔ یہی حال آدمی کا ہے، زندگی ایسی ہی ہے اور یہی سبق دیتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ہم بے فکر تھے اور صبح کے اجالے میں ملی دھوپ کی اوڑھنی سروں پر لے کر ہم بہت آگے نکل گئے تھے۔ ہم غوث پور سے نکل کر سیدھے کاند کوٹ جا پہنچے، وہاں سے کشمور کے لیے گاڑی نکل ہی رہی تھی، یہی کو 15 منٹ باقی تھے۔ ہم نے ٹانگوں کے اڈے پر لے جا کر گھوڑے ایک سائز کے سپرد کیے اور اسے 50 روپے بھی دیے کہ وہ ان کا خیال رکھے، ہم کشمور سے واپس آ کر وہ گھوڑے اس سے واپس لے لیں گے۔ وہ بھلا آدمی مان گیا، اس نے ہمارے چہروں پر بڑی شرافت کی لکیریں شاید پڑھ لی تھیں۔ بولا تساں فکر نہ کرو جی، شام تک آ جاؤ گے نا؟ ہاں ہاں ہم شام تک لوٹ آئیں گے، ان کو صبح کے مقابلے میں شام تک زیادہ طاقتور ہونا چاہیے، خوب راشن پانی کھلاؤ انہیں۔ ابھی نے اسے 50 روپے اور دے دیے اور وہ پوری طرح اندر باہر سے خوش ہو گیا، اور ہم ٹکٹ خرید کر اسی وقت ڈیرہ غازی خان کی طرف چل دیے۔ وہاں سے میاں والی پہنچنا بہت آسان تھا۔ ہم گاڑی میں سنبھل کر بیٹھے تو ابھی چاروں طرف نظریں دوڑاتے ہوئے بولا، ویسے تو اچھا آدمی نہیں ہے جیلانی، میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی میں اچھا کیوں نہیں ہوں؟ اچھوں کے سر پر کوئی سینگ ہوتے ہیں؟ دیکھنا، میرا مطلب ہے کہ اتنے سارے آدمی مار دیے تم نے، خواہ مخواہ۔ کیا کہنا چاہتا ہے تو؟ اس نے میری یہ بات سن کر پھر 2 سگریٹ سلگا لیے۔ اب کی بار میرا سگریٹ زیادہ ہی گیلا تھا، وہ میں نے باہر پھینک دیا۔ ابے کچھ شرافت سے کام لے، میں یہ سگریٹ نہیں پیوں گا، ایک دم نامعقول آدمی ہے تو۔ دیکھ یہ بزرگوں کا لعاب ہے، تیرے لیے اچھا ہے، تیری عاقبت سنور جائے گی اس سے، پر تو اچھا آدمی نہیں ہے یار، یہی مجھے افسوس ہے۔ ہاں تیری کیا بات ہے، پہلی گولی تو نے ہی چلائی تھی اس حضور علی پر، وہ بھی میں نے تجھے بچانے کے لیے چلائی تھی پیارے، ورنہ میں کوئی اس کا دشمن تو نہیں تھا۔ اچھا یعنی تجھے کوئی دشمنی نہیں تھی اس سے، اور وہ جو منیرا پر تو مرا جا رہا تھا وہ تو میری دراصل خاندانی کمزوری ہے۔ میرے پردادا کے پاس 4 بیویاں شرعی اور 13 باندیاں تھیں، پر یہ تجھے لوگوں کو مار کر کیا ملتا ہے؟ میں تو اس آدمی کو مارتا ہوں جس سے مجھے خطرہ ہوتا ہے اور بس۔ چلو ٹھیک ہے، پر تو یہ بتا کہ کوئی خوبصورت عورت تجھے اچھی کیوں نہیں لگتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ منیرا خاصی تورا دار تھی، مگر تو نے اسے بہن بنا لیا۔ وہ مظلوم تھی بھائی، آسیہ جیسی ہی مجھے نظر آتی تھی، اسی لیے میں نے اس کے دشمنوں کو مار دیا۔ اب وہ عبدالحمید وہاں بیٹھا رو رہا ہوگا، دیکھ ذرا سنبھل کر بیٹھ، وہ ٹی ٹی آ رہا ہے ادھر۔ فکر نہ کر، میرے پاس ٹکٹ ہے، مگر یار یہ کون ہے؟ یہ جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہے، اس کی شکل و صورت مجھے پولیس والوں ایسی نظر آتی ہے۔ میں نے تو واقعی سنبھل کر بیٹھتے ہوئے کہا، پتہ نہیں ہمارے حلیے میں ایسی کیا بات تھی، وہ آدمی جب سے ہم وہاں بیٹھے تھے بڑے غور سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ گاڑی میں کئی اور لوگ بھی موجود تھے، مگر کسی اور طرف اس کا دھیان ہی نہیں جاتا تھا، حالانکہ ہم نے لاکھوں کے ہاں سے چلتے ہوئے نئے کپڑے پہن لیے تھے، ان پر کوئی داغ دھبا بھی نہیں تھا، مگر اسے کوئی ایسی بات نظر آتی تھی ہمارے چہرے پر کہ اس کا دھیان کسی اور طرف نہیں گیا، اور وہ آدمی عام سے کپڑوں میں تھا، وردی میں ہوتا تو اور بات تھی۔ ٹکٹ چیک کر ٹکٹ دیکھ کر باہر نکلا تو وہ آدمی اپنی جگہ سے اٹھا اور غسل خانے میں جا گھسا۔ جب وہ باہر نکلا تو وہ آدمی اپنی جگہ پر نہیں بلکہ سیدھا ہمارے پاس آ بیٹھا۔ ابھی نے اس کو بٹھانے کے لیے تھوڑی جگہ دے دی تو وہ بولا، شکریہ جناب، بہت بہت شکریہ۔ دراصل وہ جگہ اچھی نہیں تھی، بوڑھے آدمی کسی کام کے نہیں ہوتے۔ جی ہاں، اندر سے تو ہر آدمی ہی بوڑھا ہوتا ہے جیسے ہم ہیں، پر باہر سے ویسا نظر نہیں آتا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میں ذرا ڈیرہ غازی خان تک جا رہا ہوں، ایک کام ہے، وہاں
ماچس ہوگی آپ کے پاس؟ جی ہاں یہ لیں، بلکہ سگریٹ بھی لیں، یہ لیں۔ اور یہ کیا نکال لیا ہے آپ نے؟ یہ بگلے کے سگریٹ کیا مزہ دیں گے آپ کو؟ آبی نے یہ کہہ کر اپنا ولایتی سگریٹ اس کے سامنے رکھ دیا۔ واہ، یہ تو رتھ مین ہے، سنا ہے یہ بہت عمدہ سگریٹ ہے۔ کچھ چہرہ آپ کا دیکھا دیکھا سا لگتا ہے، کیا کام کرتے ہیں آپ؟ کاروبار، ہر قسم کا کاروبار۔ ابھی ہم بیڑیں خریدنے جا رہے ہیں، یہ بھی تو اچھا کام ہے نا؟ جی جی بالکل، بہت اچھا کام ہے، کوئی بھی کام برا نہیں ہوتا۔ اس نے سگریٹ سلگا لیا۔ ویسے بائی دی وے آپ کا کیا شغل ہے؟ معاف فرمائیے مجھے۔ آپ بھی اس سے بے تکلف ہونے لگا۔ جی میں دراصل میں بتاؤں آپ سے، بس سرکاری ملازم ہوں۔ اوہ تو یہ بات ہے، یہ کوئی چوری چکاری کا کام تو نہیں ہے؟ کیوں شرماتے ہیں آپ اس کا ذکر کرتے ہوئے؟ بس ایسے ہی جی، دراصل اس میں تنخواہ کم ہوتی ہے نا، اس لیے۔ ارے نہیں، آپ تو ماشاءاللہ کلے ٹھلے کے بہت مضبوط ہیں، خوب کھاتے پیتے نظر آتے ہیں آپ۔ کچھ ہزا من فضل ربی بھی ہو جاتا ہوگا، کیوں شرماتے ہیں آپ؟ جی نہیں، یہ بات نہیں ہے، میں بس ایک چھوٹی سی ملازمت ہے ادھر ٹریزری میں۔ اس نے اپنا چھوٹا سا اٹیچی کیس بھی اب سامنے کی برتھ سے اتار کر اپنی طرف رکھ لیا۔ یہ تو بہت اچھا ہے، سرکاری خزانے کے محافظ ہیں آپ۔ کیا کام ہے آپ کا وہاں؟ جی میں مختلف محکموں کی تنخواہوں کے بل وغیرہ دیکھتا ہوں، میری بیوی بھی میرے ہمراہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے دیکھ لوں۔ گاڑی ایک غیر معروف سے اسٹیشن پر رکنے لگی تھی۔ ضرور جائیں جی، بیوی کو نہ دیکھا تو کیا دیکھا؟ کیوں خان، آپ بھی تو اپنی بیوی کو اتر کر دیکھا کرتے ہیں۔ آبی نے مسکرا کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اتر گیا تو میں نے کہا، ایک دم فضول آدمی ہو تم، اس سے اتنی لمبی چوڑی بحث کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ابھی نمودار نہیں ہوا ہے پیارے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ ٹریزری میں نہیں کسی پولیس کے خانے میں ملازمت کرتا ہے، سمجھا بھی کر۔ یہ کیسے کہہ رہے ہو تم؟ کوئی سینگ اگتے ہیں ان کے ہاں؟ ایسے ہی کوئی بڑے جسے والا کلرک بادشاہ نظر آتا ہے مجھے۔ نہیں، میرا اندازہ غلط نہیں ہے، بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ گاڑی آگے بڑھی تو وہ آدمی تیزی سے اندر آ گیا، اس کے پیچھے 3-4 آدمی اور بھی تھے، وہ ہم سے ذرا ہٹ کر بیٹھ گئے۔ جب وہ ہمارے پاس آیا تو آبی نے کہا، کیسی ہیں آپ کی بیگم؟ ٹھیک جا رہی ہے نا؟ جی ہاں بالکل ٹھیک ہیں، دراصل عورتوں کے ساتھ سفر کرنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، مجھے تو خیر ابھی تجربہ نہیں ہے، ہمارے یہ خان صاحب البتہ 3 بیویاں کھا چکے ہیں اور آج کل چوتھی پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ آپ نے اپنا نام نہیں بتایا؟ جی میرا نام غیور احمد ہے۔ آپ نے بھی اپنا نام ابھی تک نہیں بتایا ہے؟ جی مجھے SGMM پیرزادہ کہتے ہیں، میرے والد بہت بڑے پیر تھے، پیر سجاوٹ شاہ، ادھر شون سکسیر میں ان کی گدی ہے، سجاوٹ شریف کے نام سے مشہور تھے وہ، اور یہ ہاشم خان ہیں، بہت اللہ والے لوگ ہیں، وضع ولایتی ہے مگر کام سب کے سب دیسی ہیں ان کے۔ بڑی خوشی ہوئی ہے آپ سے مل کر، دراصل سفر میں آدمی کو ہر طرح کا بندہ ملتا ہے مگر آپ کو دیکھ کر میں بہت خوشی محسوس کر رہا تھا۔ میں دراصل کچھ کاروبار بھی کرتا ہوں، سونے کا کاروبار، ڈیرہ غازی خان میں میرے بھائی کی دکان بھی ہے زرگری کی۔ اچھا، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، سونا تو ہر آدمی کی کمزوری ہے، کیوں خان صاحب؟ جی آپ نے ٹھیک فرمایا، سونے کی کیا بات ہے، میں نے اسے سگریٹ جھپٹتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کی ضرورت ہو تو میں یہ خدمت کر سکتا ہوں۔ نہیں بھائی، ابھی تو یہ مرحلہ نہیں آیا، کہیں ہماری شادی ہونے کو آئی تو آپ کو زحمت دیں گے۔ چلیں کوئی بات نہیں، پھر صحیح، میں اپنا پتہ آپ کو دے دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جیب سے سگریٹ نکال کر پینے لگا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ 2 آدمی جو اس کے عقب میں چلتے ہوئے اندر آئے تھے اسے درز دیدہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، جیسے ان لوگوں کے درمیان کوئی خفیہ پیغام رسانی جاری ہو اور وہ کوئی فیصلہ نہ کر پا رہے ہوں۔ بس ایک لہجے کے لیے ہی مجھے یہ احساس ہوا کہ وہ اس آدمی کے ساتھی ہیں، مگر پھر یہ احساس دھندلانے لگا کیونکہ غیور احمد اب انہیں نہیں دیکھ رہا تھا۔ میرا خیال ہے آبی نے بھی یہ سب کچھ دیکھا ہوگا مگر اس نے مجھ سے ذکر نہیں کیا۔ 10 منٹ اسی طرح گزر گئے۔ گاڑی اب کشمور پہنچ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اسٹیشن
پر رکی۔ اس آدمی نے اٹھ کر اپنی بیوی کو دیکھنا چاہا اور ہم سے معذرت کر کے باہر نکل گیا۔ وہ جب واپس آیا تو اس کی بیوی بھی اس کے ہمراہ تھی، بہت سجی سنوری صورت تھی وہ۔ میں معافی چاہتا ہوں، دراصل وہاں بہت زیادہ بھیڑ ہو گئی تھی عورتوں کے ڈبے میں، اسی لیے میں ان کو اٹھا لایا۔ جگہ مل سکے گی ان کے لیے؟ کیوں نہیں جناب، چشمے ماں روشن دل ماں شاد، آپ انہیں بٹھا دیں۔ آبی نے اپنی جگہ سے سرکتے ہوئے کہا، مگر تیسرا آدمی صاف ستھرا نہیں تھا اور اس کے پاس وہ عورت بیٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ غیور صاحب نے یوں کیا کہ اسے اپنے اور آبی کے درمیان بٹھا دیا۔ آبی خوش ہو گیا، بولا بہت اچھا ساتھ رہے گا، ماشاءاللہ آپ کی نصف بہتر تو بہت ہی اللہ والی ہیں۔ جی جی آپ کی مہربانی ہے، مگر یہ نماز نہیں پڑھتی۔ اچھا ویسے میرا خیال ہے کہ سیدھی جنت میں جائیں گی، یہ مجھے یقین ہے۔ جی بہت مہربانی ہے آپ کی، آپ ایسا سوچتے ہیں۔ آبی اپنی ہی قسم کا بدماش تھا، عورتوں کو دیکھ کر اس کی باتیں کھلنے لگتی تھیں، منہ گلو گلزار ہونے لگتا تھا۔ ابھی گاڑی کشمور سے چلی نہیں تھی کہ معلوم ہوا کہ ایک کراس آ پڑا ہے، اس لیے ذرا دیر ہے، چلے گی۔ آبی نے اپنا بریف کیس میرے اور اس عورت کے درمیان رکھ کر کہا، میں ذرا چائے پی لوں، آپ بھی آ جائیں خان صاحب، یہ خاتون بیٹھی رہی ہے، آپ ہمارے سامان کا دھیان رکھیں پلیز۔ جی کوئی بات نہیں، میں یہاں موجود ہوں، عورت نے ہمارے اٹیچی کیسوں کو سنبھالتے ہوئے کہا، اور ہم دونوں غیور کو ساتھ لے کر اسٹیشن پر چائے پینے چل دیے۔ آبی بہت خوش تھا، غیور احمد کو خوش کر دینا چاہتا تھا، اس نے ڈھیر ساری چیزیں اپنے ساتھ رکھوا لیں، بولا ایک پیالی اندر اپنی بیوی کو بھی بھجوا دیں۔ ہاں یہ تو بہت ضروری ہے، میرا خیال ہے کہ آپ خود ہی چلے جائیں، گھر ایسی بات ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہ پیالی اور کیک انہیں خود دے آتا ہوں۔ آبی نے خوشی خوشی ایک پیالی چائے اور کھانے کی بہت سی چیزیں ٹرے میں رکھی اور گاڑی کی طرف چل دیا۔ ڈبہ چائے کی کینٹین سے ذرا دور تھا، اس کام میں اس کے 3 منٹ صرف ہو گئے ہوں گے۔ میں اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اس کی رفتار میں عجیب سی سرشاری آ جاتی تھی، ایسے لمحوں میں خدا جانے اسے کیا ہو جاتا تھا، اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹنے لگتی تھی، مگر جیسے وہ ڈبے کے سامنے پہنچا اس کی رفتار ایک دم تیز ہو گئی۔ ڈبے کے اندر کا معائنہ اسے بے چین کر گیا تھا، چائے کی پیالی اور کیک وغیرہ اس کے دروازے میں پھینکے اور تیزی سے اندر گھس پڑا۔ یہ بات میرے لیے حیرت کا باعث تھی، مگر میں وہاں کھڑا چائے پیتا رہا۔ آبی واپس نہیں آیا، اور جب واپس آیا تو وہ عورت اس کے ساتھ تھی۔ اس کو آبی نے بالوں سے پکڑ رکھا تھا اور تڑاخ تڑاخ اس کے منہ پر تمانچے مار رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میں تیزی سے اس کی طرف لپکا، غیور احمد بھی میرے ساتھ تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ غیور احمد نے بڑے غصے سے پوچھا۔ یہ ذلیل میرا بریف کیس اپنے یاروں کو دے بیٹھی ہے۔ بریف کیس؟ اوئے بیڑا گرک، یہ کیا ہو گیا ابھی؟ ان کو پکڑ یار، ہوا کیا تھا؟ میں نے گھبرا کر کہا۔ میں اس کا خون پی لوں گا، ان کے ساتھ کوئی 2 آدمی اور بھی ہیں۔ میں ڈبے تک پہنچا بھی نہیں تھا کہ وہ اسے مار پیٹ کر اس سے ہمارا بریف کیس اور اس کا اٹیچی کیس چھین کر لے گئے۔ میں اندر پہنچا تو یہ بری طرح چیخ رہی تھی۔ یہ ذلیل، میں کہتا ہوں بتا وہ کون تھے، تیرے کیا لگتے تھے؟ آبی سخت غصے میں تھا، اس کا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ وہ اس عورت کا گلا گھونٹ دیتا۔ بتاتی کیوں نہیں؟ کون تھے وہ؟ کیسے لے گئے وہ تجھ سے اٹیچی کیس اور بریف کیس؟ اس میں تو بھائی کی دکان کا زیور بھی تھا، غیور احمد نے پوچھا۔ مجھے کچھ پتا نہیں، آپ باہر نکلے تو وہ آ دھمکے اور آتے ہی ان دونوں نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ مارا، دونوں چیزیں لے کر غائب ہو گئے۔ میں چیختی ہی رہ گئی۔ ان کو دیکھیں خدا کے لیے، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تیرا قصور نہیں ہے تو جھوٹ بولتی ہے، اور تو بھی سن لے غیور احمد، تجھے بھی ہم نہیں جانے دیں گے، یہ 420 نہیں چلے گی۔ آبی نے یہ کہہ کر غیور احمد کو گریبان سے پکڑ کر اوندا کر دیا۔ بتا وہ کون تھے؟ مجھے معلوم ہے آبی، ادھر آ، ان دونوں کو ادھر لے آ، گاڑی کو جانے ہی دو۔ میں نے ان دونوں کو ڈبے سے اور زیادہ دور ہٹاتے ہوئے کہا، اور چپ رہو، شور مت مچاؤ ورنہ پولیس آ گئی تو کچھ نہیں ہو سکے گا۔ میں نے ان دونوں کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ بہت سے لوگ ہمارے قریب آ ٹھہرے تھے، مگر میں نے انہیں پرے ہٹا دیا۔ جاؤ، کوئی تماشا نہیں ہے یہاں، یہ ہماری گھر کی بات ہے، جاؤ۔ میں نے لوگوں کو پیچھے دھکیل کر انہیں اپنے ساتھ لیا۔ وہ عورت میرے دائیں ہاتھ تھی اور غیور احمد بائیں ہاتھ۔ مجھے یقین تھا کہ وہ لوگ گاڑی سے اتر کر اسٹیشن سے باہر جا چکے ہیں۔ ابھی انہیں زبردست قسم کی گندی گالیاں دے رہا تھا۔ عورت کا اس نے 2-4 ہاتھوں ہی میں برتا بنا دیا تھا، اس کے بال کھل گئے تھے، دوپٹہ گلے
میں جھول رہا تھا اور اس کا سارا میک اپ خراب ہو چکا تھا اور وہ پہلے ایسی تیزی تراری اس میں باقی نہیں رہی تھی۔ آبی کا ایک ہاتھ اس کے رخسار پر ایسا لگا تھا کہ منہ سے خون آنے لگا تھا جسے وہ بار بار تھوک کر صاف کر رہی تھی۔ عین اس وقت پولیس کے 2 سپاہی آگے بڑھے، بولے کیا بات ہے، کیوں مارتے ہو اس عورت کو؟ میں نے وہیں رک کر ان سے کہا یہ ہمارے گھر کی بات ہے، آپ جائیں، تھانے میں رپورٹ درج نہیں ہوگی اور ضرور ہوگی، آخر کیوں مارا ہے تم نے اسے؟ یہ کیا بات ہے میاں صاحب، میرا اٹیچی کیس اور ان کا بریف کیس لے کر 2 آدمی بھاگ گئے ہیں، انہوں نے میری بیوی کو مارا بھی ہے، اندر ڈبے میں وہ اچانک اس پر حملہ آور ہو گئے، کچھ آپ ہی ہماری مدد کریں۔ غیور احمد نے کہا ان کی مدد ضروری نہیں ہے، ہم خود ڈھونڈ لیں گے کہ وہ دونوں کہاں گئے ہیں، پلیز یہاں سے چلے جائیں، یہ عورت خود بتائے گی کہ وہ آدمی کون تھے۔ میں نے پولیس کے سپاہیوں سے درخواست کی کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں، انہیں جب اپنی دال گلتی نظر نہیں آئی اور میں ان کو لے کر آگے ہی بڑھتا چلا گیا تو وہ چپ چاپ واپس چلے گئے۔ گاڑی وہاں سے روانہ ہو رہی تھی، گارڈ نے سیٹی بجا دی تھی، چند ہی لمحوں بعد گاڑی وہاں سے چل دی تو اسٹیشن بائیں بائیں کرنے لگا، ایک دم خاموشی چھا گئی۔ اس سے پوچھ یار، میں اسے جان سے مار دوں گا، اس نے سمجھا کیا ہے ہمیں، اس میں 3.5 لاکھ روپیہ موجود تھا۔ آبی نے بلبلاتے ہوئے کہا اسے کسی طرح چین نہیں آتا تھا۔ غیور احمد بھی سخت پریشان تھا مگر ابھی تک اپنے بس میں تھا اور یہ بتانے کے لیے تیار نہیں تھا کہ وہ 2 آدمی کون تھے، مگر مجھے معلوم تھا کہ وہ انہی کے ساتھی تھے۔ آبی کو بھی یہی احساس تھا۔ گاڑی کے اندر دوسری بار جب غیور احمد داخل ہوا تو اس نے جن 2 آدمیوں سے آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کی وہ وہی دونوں تھے جو بریف کیس لے کر نکل گئے تھے۔ عورت کو ان لوگوں نے محض دکھاوے کے لیے مارا تھا تاکہ واردات ڈاکے کی معلوم ہو۔ لوگوں کو یہی تاثر دینے کے لیے انہوں نے اس عورت پر ہاتھ اٹھایا تھا تاکہ وہ یہی سمجھے کہ وہ عورت ان کے ساتھ شامل نہیں ہے۔ اور غیور احمد کی بات کچھ زیادہ ہی لمبی ہو گئی ہے پیارے، آؤ باہر آؤ۔ میں نے ان دونوں کو گھسیٹ کر اسٹیشن سے باہر نکالا اور کچھ ہی دور ہم انہیں ایک ہوٹل پر لے گئے۔ یہ کیا مذاق ہے، آپ ہم سے یہیں بات کریں، غیور احمد نے ہوٹل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ ڈاکہ ہے، آپ نے ہمیں خواہ مخواہ اس میں شامل سمجھ رہے ہیں۔ یوں نہیں بچے، یہ دیکھو کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے عورت سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ میرا نام عذرا ہے بھائی جان، مگر خدا کے لیے میری بات کا یقین کریں، میں انہیں بالکل نہیں جانتی۔ میں کب کہتا ہوں کہ تم انہیں جانتی ہو، یہ تو نہیں کہا ہے میں نے۔ ذرا ہوٹل کے اندر کسی کمرے میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ کچھ رقم تو ہوگی تیری جیب میں پیرزادہ صاحب؟ ہاں میرے پاس کوئی 6,000 روپے ہیں، یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے کہ میں نے یہ جیب میں رکھ لیے تھے۔ ایک کمرہ کرائے پر لے لو، یہ دوپہر ہم یہاں ہی گزاریں گے۔ میں نے ان دونوں کو قہر آلود نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اور پستول میں نے جان بوجھ کر ان پر ظاہر کر دیا۔ یہ دیکھتے ہو نا غیور احمد، یہ بے آواز چلتا ہے اور اس سے پتہ نہیں ہم کیا کچھ کر چکے ہیں، اب سیدھے کھڑے رہو، جاؤ پیرزادہ کمرہ بک کرا لو۔ آپ بھی اسی وقت ہوٹل کے اندر چلا گیا۔ وہ دونوں بڑے غضبناک انداز سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ غیور احمد بولا، آپ کو یقین کیوں نہیں آتا؟ یہ بیچاری خود پٹ کر رہ گئی ہے، آپ ان کو تلاش کریں، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے اس میں۔ یوں نہیں بچے، ہم تو چور کی ماں کو مارتے ہیں پیارے، یوں نہیں، ابھی تو تمہیں لمبے امتحان سے گزرنا ہوگا، وہ خود یہاں آئیں گے رقم لے کر۔ ہاں وہ خود آئیں گے۔ میں نے غیور احمد کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا اور اسے معلوم تھا کہ وہ اسے چھڑا نہیں سکتا ہے۔ کچھ ایسی ہی مضبوطی سے اس عذرا کی کلائی میرے بائیں ہاتھ میں تھی مگر یوں کہ وہ دیکھنے والوں کو نظر نہیں آتی تھی، ایسے ہی میں نے کلائی دبا کر پہلو میں دے رکھی تھی۔ آپ کو خدا رسول کا واسطہ مجھے ذلیل نہ کریں، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میں تو خود ذلیل ہو کر رہ گئی ہوں۔ 3.5 لاکھ روپے ہیں اس بریف کیس میں بی بی، وہ تو ہم یوں ہی نہیں چھوڑ سکتے ہیں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ دونوں ہی مجھے بدترین قسم کے خبیث نظر آتے تھے اور اب بھی انہی پر اعتبار کر بیٹھا تھا۔ چند ہی لمحوں بعد آبی واپس آ گیا، بولا کمرہ بک ہو گیا ہے تو چلیں پھر آگے، مگر غیور احمد یہ بہت ضروری ہے ورنہ میں تمہیں یہیں ختم کر دوں گا۔ میں نے اس کی کلائی کو اور زیادہ دباتے ہوئے کہا۔ دوہرے بدن کا وہ آدمی بظاہر تو بہت تندرست نظر آتا تھا مگر جب ہاتھ میں ہاتھ پڑا تو میں سمجھا کہ وہ آرام طلب آدمی ہے، حرام خور پرلے درجے کا عیاش اور بے نور۔ وہ دونوں میرے آگے آگے چلے تو آبی بولا، ان کا کیا
کیا کرو گے تم؟ رقم تو پتہ نہیں کہاں جا پہنچی ہے، دیکھتے رہو، یہی سب کچھ بتائیں گے۔ میں انہیں یوں ہی تو نہیں لے جا رہا ہوں اندر۔ کمرہ خاصا معقول تھا، 4 آدمی وہاں اطمینان سے سو سکتے تھے، پنکھے بھی موجود تھے اور باتھ روم بھی۔ میں نے ان دونوں کو لے جا کر پلنگ پر بٹھا دیا۔ ان کے لیے تھوڑی چائے منگواؤ پیرزادہ صاحب۔ آبی نے فوراً ہی کمرے سے نکل کر چائے کے لیے کہہ دیا۔ آرام سے بیٹھیں بی بی اور مجھے بتائیں کہ یہ دھندا آپ نے کب سے اختیار کر رکھا ہے؟ وہ سٹپٹا سی گئی، بولی یہ غلط ہے، آپ مجھے بالکل ہی غلط سمجھ رہے ہیں، میں بالکل بے قصور ہوں۔ وہ میرے ہاتھ پر ہاتھ مار کر مجھے ذلیل کر کے مجھ سے دونوں چیزیں لے گئے اور تم دیکھتی رہ گئیں۔ لعنت ہے تمہاری صورت پر، بیچارے کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں؟ غیور احمد نے پہلی بار عذرا کو دمکاتے ہوئے کہا۔ مگر میں کیا کر سکتی تھی، تنہا عورت، جب کہ وہ ہاتھا پائی پر بھی اتر آئے تھے۔ چائے شاید تیار ہی تھی، بیرا فوراً ہی کپ ٹرے میں رکھوا کر اندر لے آیا۔ وہ آبی نے اس سے لے کر دروازہ بند کر دیا۔ اس چائے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، ان سے کہو کہ یہ ہماری رقم واپس کر دیں، 3.5 لاکھ روپیہ ہے اس میں۔ آبی نے ایک بار پھر اپنا راگ الاپا۔ مل جاتی ہے یار، رقم کے بارے میں اتنا پریشان نہ ہو، یہ خود بتائیں گے کہ وہ کون لوگ تھے۔ ہاں مس عذرا، یہ آپ کے شوہر ہیں؟ جی ہاں۔ کوئی شک ہے آپ کو؟ نہیں، ایسا نہیں کہیں، یہ آپ کے شوہر نہیں ہیں۔ بہرحال یہ دھندا آپ کب سے کر رہے ہیں؟ میں نے یہ کہہ کر پستول نکال لیا۔ یہ دیکھیں، یہ بالکل بے آواز چلتا ہے۔ غیور صاحب، آپ بہت کاریگر آدمی ہیں، مگر آپ کو پتہ نہیں کہ ہم کون ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے ایک گولی اس کے سر پر سے گزار دی۔ وہ تو ڈہ سا گیا، بستر پر ایک دم لیٹ گیا اور اس کے منہ سے سسکاری نکل گئی جیسے پہیے سے ہوا خارج ہو جائے۔ کیوں مس عذرا، کیا خیال ہے؟ یہ گولی ذرا نیچے ہوتی تو کیا ہوتا؟ اوہ خدا کے لیے انہیں چھوڑ دیں، میں کیسے یقین دلاؤں کہ اس میں کسی کا بھی کوئی قصور نہیں ہے؟ کیوں نہیں مس عذرا، یوں نہیں، ہمیں آپ خود ہی بتا دیں کہ رقم کہاں ہے۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ وہ چور تھے، ڈاکو تھے، مجھے کیا پتا وہ کون تھے اور کہاں چلے گئے؟ ان کو ڈھونڈا ہوتا نا آپ نے۔ کیا خیال ہے غیور صاحب، بتائیں گے نہیں آپ؟ میں نے بتایا تو ہے آپ کو، مجھے کچھ پتا نہیں ہے۔ اس نے پلنگ سے اٹھتے ہوئے خود کو سنبھال کر کہا، بال بھی اس کے بکھر سے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ پھر نہ کہیں کہ زیادتی ہو گئی ہے۔ میں نے ان کی طرف دیکھے بغیر کہا، دھیان میرا پستول کی طرف تھا۔ ان دونوں نے کن اکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا تو میری نظر ان پر جا پڑی۔ ابھی بھی اس کھیل میں اب شامل ہو رہا تھا۔ بولا، کیا خیال ہے غیور احمد، آپ کی بیوی کو اگر ذرا سی تکلیف دے دی جائے تو ناراض تو نہیں ہوں گے آپ؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے، یہ میری بیوی ہے، میں اس کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتا۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میں نے اٹھ کر اس کو گردن سے پکڑ لیا اور پھر میں نے اس کی رگے احساس مسل دی، یوں کہ وہ عذرا کے سامنے بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ آنکھیں اس کی یوں کھلی تھی جیسے اب کبھی بند نہیں ہوں گی۔ یہ کیا کر دیا ہے آپ نے؟ میرے شوہر کو مار دیا ہے آپ نے؟ اوہ میرے خدایا! میں نے اس کا یہ نالا سن کر پستول اس کے سر سے لگا دیا۔ زیادہ بکواس کی ضرورت نہیں ہے مس عذرا، تمہیں بہت کچھ برداشت کرنا ہوگا۔ آپ کا جعلی شوہر بہت آگے نکل چکا ہے، جلدی واپس نہیں آ سکتا۔ یہ کہہ کر میں نے ایک جھٹکا دے کر اس کی قمیض سیون سے پھاڑ دی۔ یہ ابھی زندہ ہے مس عذرا، اگر ہم اسے مار بھی سکتے ہیں، بہتر ہے ہمیں بتا دیں کہ وہ دونوں آدمی کون تھے اور اب کہاں ہوں گے۔ یوں نہیں بیبی، یوں نہیں، ہمیں ان کا پتہ معلوم کرنا ہے، ورنہ تمہارا یہ لباس ہم تار تار کر دیں گے اور یہ پھر کبھی اپنے پاؤں سے چل کر گھر نہیں پہنچ سکے گا۔ اس کی ہمت جواب دے گئی، بولی، وہ پیر آباد میں رہتے ہیں، یہ اسی شہر کا ایک محلہ ہے، ہمارے ہی گھر میں رہ رہے ہیں۔ وہ ایک کا نام غیاث ہے اور دوسرے کا انور۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ میرا مطلب ہے یہ دھندا کب سے چلا رہے ہیں وہ؟ یہ ہمارا روز کا دھندا ہے، کبھی ہم ملتان کی طرف نکل جاتے ہیں اور کبھی سکھر کی طرف، گاڑی میں ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور مل جاتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، یہ تو ہمیں بھی اس دھندے میں شامل سمجھیں۔ اور کون ہے آپ کے گھر میں؟ اور کوئی نہیں ہے، ایک یہ میرے شوہر ہیں اور وہ ان کے دوست ہیں۔ گڈ، ویری گڈ۔ اب اگر آپ کہیں تو میں ان کو ہوش میں لے آؤں، مگر ابھی نہیں، ہمارا مال پہلے برآمد ہونا چاہیے۔ پیرزادہ صاحب کیا خیال ہے؟
ہم دونوں پیر آباد نہ چلیں؟ میں تو یہی چاہتا ہوں ہاشم خان، ہمارے ساتھ تو بہت ظلم ہو گیا ہے۔ غریب مسافروں کو لوٹنا کوئی اچھی بات ہے، اور پھر ہم جیسے غریبوں کو آبی کے چہرے کی رنگت بدلنے لگی تھی اور اس پر جو بے پناہ اداسی چھا گئی تھی وہ چھٹ گئی تھی۔ تو پھر آؤ ان سے مل لیتے ہیں۔ کیا نمبر ہے آپ کے مکان کا؟ 23 نمبر مکان ہے اور وہ 2 منزلہ ہے، غیور احمد کا نام لکھا ہے اس پر۔ شکریہ، کتنی اچھی ہیں آپ، دل چاہتا ہے آپ کو میں سینے میں چھپا لوں۔ بٹھایا تو اسی لیے تھا گاڑی میں آپ کو اپنے پاس، مگر یہ پتا نہیں تھا کہ یہ کریلا اتنا کڑوا نکلے گا۔ آبی نے خوش ہو کر کہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر بڑی آہستگی سے اس کی گردن پر ہاتھ پھیرا اور پھر ایک دم میں نے اس کو رگڑا دے دیا۔ وہ فوراً ہی بستر پر جھول گئی غیور احمد کے ساتھ۔ چل بھائی اب دیکھتے ہیں وہ سالے کیا کہتے ہیں۔ وہ غیاث اور انور کشمور نے ایسے ایسے دیدہ پر پیدا کر رکھے ہیں، اس کی تو ہمیں خبر ہی نہیں تھی۔ یہ کہہ کر میں نے ان پر چادر ڈالی اور دروازہ باہر سے بند کر کے ہم ہوٹل سے باہر نکل گئے۔ آبی کی رفتار کچھ زیادہ ہی تیز تھی، جیسے وہ عید پڑھنے جا رہا ہو۔ ایک دم بدماش آدمی تھا وہ، بہت غصہ آتا تھا مجھے اس پر۔ خوبصورت عورت کو دیکھتے ہی پاگل ہو جاتا تھا۔ تو پٹے نام کی کوئی شے اسے کیکر پر بھی ٹنگی ملتی تھی تو وہ اس پر لٹو ہو جاتا تھا۔ عورت کو دیکھ کر اس کے وجود میں بتیاں سلگنے لگتی تھیں جو اسے چین نہیں لینے دیتی تھیں۔ راتوں کو اس کی نیند اڑ جاتی تھی۔ انہی عورتوں کے سیاپے میں پھنس کر وہ اپنی آنکھوں سے بھی محروم ہو گیا تھا۔ ان کی زلفوں پر نثار ہوا تو وہ اس کے بدن کو بھی پولیس کے پاس گروی رکھ گئی۔ ان کا ستم رانی کا انداز بھی منفرد تھا۔ وہ فون کرتی تھیں اور آدمی کا خون کھینچتی تھیں، اس کی شاہ رگ نچوڑ دیتی تھی، مگر آبی ان کے سامنے بھی بے لباس ہو گیا۔ ذلت اور رسوائی کی آخری حدوں کو چھو گیا۔ محض ان کے بدن کی پر اسرار لذتوں سے ایک گھڑی کے لیے آشنا ہونے کی آرزو میں وہ مرا جاتا تھا، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ دیوار کے اس طرف کیا ہے۔ یہی طریقہ اس نے سفر کے دوران بھی قائم رکھا۔ میں نے اسے حسنہ دے دی۔ ایک رات کو وہ زر خرید لونڈی میں نے اس کی جولی میں پھینک دی اور وہ اس پر مہربان ہو گیا کہ صبح وہ اسے سیف علی کے ساتھ اپنی والدہ کے پاس بھیجنے پر آمادہ نظر آتا تھا تاکہ پس انداز روپے کی طرح وہ اس عورت کو بھی کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دے۔ اس کی وہ کیفیت کسی طرح بدل ہی نہیں رہی تھی۔ گاڑی کے ڈبے میں بھی وہ کسی شعلہ جوالا بدن کی تلاش میں تھا اور وہ اسے مل بھی گئی۔ یوں کہ غیور احمد نے اپنی اس چاچی کو لا کر اس کے پاس بٹھا دیا اور وہ خوش ہو گیا، اتنا خوش کہ اس نے اپنا وہ بھاری برکم بریف کیس اس کے حوالے کر دیا۔ خود وہ ہم سب کو ساتھ لے کر اسٹیشن پر چائے پینے چل دیا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ ہر عورت قابل اعتماد نہیں ہوتی۔ ایسی تو بہت سی ملتی ہیں، ان سے آدمی کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ الٹا وہ بریف کیس ہی اس سے چھین کر لے گئی اور اب وہ انہیں بتا رہا تھا کہ بریف کیس میں تو 3.5 لاکھ روپیہ موجود تھا۔ ان لوگوں نے اس واردات کے لیے اپنے طے شدہ منصوبے کے تحت پہلے سے 2 آدمی وہاں بٹھا رکھے تھے، جس سے دیکھنے والا یہی سمجھتا تھا کہ عورت تنہا تھی۔ مسافر یکجا ہونے کے باوجود تنہا اور الگ الگ ہوتے ہیں۔ عورت کو یوں بے سہارا پا کر ان لوگوں نے اسے مارا پیٹا اور اس سے دونوں بریف کیس چھین کر لے گئے۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ بھیا تم کون ہوتے ہو؟ یہ مال لے جانے والے مسافر تو ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ تنہا ہو کر لٹتے ہیں اور کوئی کچھ نہیں کہتا۔ اب اگر ان لوگوں نے پولیس کے ساتھ ٹپس لڑا رکھی ہو اور وہ بھی ان کے حصے دار ہوئے تو ہماری رقم تو اب تک کئی حصوں میں تقسیم ہو چکی ہوگی۔ ہم تو بس ٹاپتے ہی رہ جائیں گے، کیونکہ جہاں پولیس آتی ہے وہاں سے رونق چلی جاتی ہے۔ مثل تو یہی مشہور ہے۔ ہم ہوٹل سے باہر نکلے تو آبی بولا، یار تجھے کیسے پتا چل گیا تھا کہ مال ان کے ساتھیوں نے لوٹا ہے؟ تیرے پاس کوئی گیدڑ سنگھی ہے؟ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔